موضوع درس الفرق بین الاسلام والایمان، سورۃ الحجرات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحجرات کی تقریباً آخری آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ ذکر فرمایا ہے ان اعراب کا۔ بعض قبائل اعراب کہتے ہیں، دیہات میں رہنے والے، شہروں سے دور رہنے والے، وہ اعراب ہو۔ اس کو بدو بھی کہتے ہیں، اعراب بھی کہتے ہیں، اعرابی بھی کہتے ہیں، اور جو شہر والے ہیں ان کو حضری کہتے ہیں۔ کچھ قبائل تھے اعراب کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بعض علماء مفسرین کرام نے ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قبیلہ جوہینہ اور مزینہ اور بنو اسلم، بنو شجاع، یہ قبائل کے لوگ تھے جو حضور پاک کی خدمت میں آئے اور آ کے بطور احسان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ ہم لوگ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ آپ کو ہمارے قبائل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی، ہم بغیر کسی جنگ کے خود بخود ایمان لا کے آپ کے پاس آئے، تو اس لیے ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ ہماری بیت المال سے مدد کریں۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا، تم اس میں جھوٹے ہو، ابھی ایمان تمہارے اندر گیا ہی نہیں۔ اگر تمہارے اندر ایمان داخل ہو چکا ہوتا تو تم کبھی حضور سے یہ بات ہی نہ کرتے، بس جو حضور چاہے دے دے، نہ چاہے نہ دے۔ تمہارا تو کردار پھر یہ ہوتا نا کہ سرے تسلیم خم ہے، بھئی جو حکم ہے آمنا باللہ،
ایمان تو پھر اس کا نام ہے نا، کہ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر سورۃ الفتح میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب معاہدہ ہو رہا تھا، شرائط ہو رہے تھے، ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، زبانی کلامی باتیں طے ہو گئی۔ ابو جندل ابن سہیل ابن عمرو مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کا باپ سہیل جو ہے یہ کفار قریش کی طرف سے بڑا بن کے حضور کے ساتھ صلح کر رہا تھا، معاہدہ کر رہا تھا۔ ابو جندل بیچارے پاؤں میں زنجیریں لگی ہوئی تھیں، باپ نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی طرح تمہیں قید میں مار ڈالوں گا۔ جب حضور سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ آئے تو اب قریش کا آنا جانا، وفد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ادھر مشغول ہوئے۔ ابو جندل کو موقع ملا، وہ گھر سے نکل گیا۔ اب وہ زنجیریں تو نہیں توڑ سکتا تھا بیچارہ، اور ایک بہت بڑے سردار کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، وہ تو باپ نے اسلام دشمنی میں قید کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ حدیبیہ میں پہنچ گیا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، سلام کیا، سارے صحابہ نے دیکھا اور صحابہ بے حد غمگین ہو گئے کہ ہمارا مسلمان ہے، مومن ہے، اور ہمارے سامنے بیچارہ زنجیروں میں جکڑا ہو۔ سہیل نے جب دیکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور ہمارے معاہدے کا پہلا ٹیسٹ کیس جو ہے وہ آ گیا۔ آپ کا ہمارا معاہدہ ہے کہ جو آدمی مکے سے بھاگ کر مدینے جائے گا، آپ کے پاس جائے گا، اگر ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمیں واپس کرو تو آپ ہمیں واپس کریں گے، تو لہذا میرا مطالبہ ہے کہ اس کو واپس کریں آپ۔ ابو جندل نے بھی صحابہ سے کہا کہ دیکھو میں جس عالم میں ہوں، مجھے جب دشمن کے پاس واپس کرو گے تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ صحابہ بھی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان کو قید کر کے دشمن کے حوالے کر دیں، ابھی تو معاہدہ تحریر ہی نہیں ہوا، دستخط ہی نہیں ہوئے، ابھی تو بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ينبغي لنبی، اللہ کے پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی زبان کے بعد کسی بات کا انکار کرے، چونکہ میں نے زبان دے دی ہے لہذا ہر صورت میں ابو جندل کو واپس جانا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ابو جندل ادھر آؤ۔ ابو جندل آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا حکم ہے کہ واپس جاؤ۔ اس نے کہا آمنا باللہ، یہ ہے ایمان۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب ان کو یہ حکم دے دیا گیا، ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ تم واپس جاؤ۔ اس نے کہا آمنا یا رسول اللہ، حضور بالکل جو حکم ہے ہم قربان۔ تو ایمان تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے بس ٹھیک ہے، اس میں نقصان ہے تو ہوتا رہے، انسان کی اپنی اہل اولاد جان مال جاتا ہے جاتا رہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی سرکار آپ ان اعراب سے کہیں کہ کلم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، مت کہو آمنا، ولیکن قولوا اسلمنا، زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔
تو اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ درجات ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ وہ کہتی ہیں ایمان جو ہے یہ اخص ہے، خاص ہے۔ اسلام کا معنی ہے استسلام، انقیاد ظاہری، لیکن ایمان تو تصدیق قلب کا نام ہے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل میں یہ تینوں کلمات الگ الگ ہیں، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان۔ اور اسی طرح بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے ہر رسول نبی ہوتا ہے، کل رسول نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ کیا معنی؟ اس کی مثال آسان سمجھ لیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ رسول ہوتا ہے صاحب شریعت، اور نبی کبھی کبھی سابقہ شریعت کے بھی تابع ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، وہ تابع ہیں شریعت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب قاعدہ کیا ہوگا کہ جو رسول ہوگا وہ تو لازم نبی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو۔ نبی مانا اللہ تعالی کے فرامین کی خبر دینے والا، نبا سے ہے، نبا مانا خبر، اور وہ خبر جو بڑی اہم خبر ہو، جیسے کہ قرآن میں آتے ہیں اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ سے پوچھتے ہیں اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں یہ آپس میں اختلاف ہے ان کا، بعض مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے ہیں، بعض متردد ہیں، متشکک ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ لیکن وہ خبر عظیم کا جب وقت آئے گا یہ سب جان لیں گے، پھر اچھی طرح جان لیں گے، کیونکہ قیامت حق ہے، اس کا آنا حق ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو نبا کا معنی خبر عظیم، جیسے اللہ فرماتی ہیں ذالک من انباء الغیب، میرے محبوب آپ کی طرف ہم یہ بڑی اہم خبریں ہیں غیب کی جن کو کوئی نہیں جانتا، ہم وحی کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں۔ وہاں بھی لفظ انباء ہے۔ اسی طرح قرآن کہتے قل هو نبأ عظیم۔ تو یاد رکھو نبا مانا، جیسے آپ نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں آتا ہے فیہ نبأ من قبلکم، اس کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے بھی احوال ہیں، آنے والے زمانے کی بھی خبریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں کہ نبی اہم خبریں اللہ کی وحی سے معلوم فرما کے امت کو خبر دینے والے ہیں، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور بات کہتی ہیں نبی کا لفظ جو ہے یہ نبوہ سے ہے، نبا سے بھی ہے، نبوہ سے بھی ہے، مانا عظیم الشان، رفیع الشان، شان والا بندہ جس کو اللہ نے اپنے وحی کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن
الناس. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں بھی چن لیتے ہیں جن کو اپنا رسول بناتے ہیں, جن کے سروں پہ تاج رسالت رکھتے ہیں. جب اللہ ان کو چن لیتے ہیں, اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اور اللہ جانتے ہیں کہ رسالت کا تاج پہننے کا حقدار کون ہے, مستحق کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. تو اس لیے نبی کا معنی خبر دینے والا, اب اس کے لیے صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہوتا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے اللہ کے قرآن کے ترجمے میں بھی تحریف کر ڈالی ہے. ان کے قرآن کے ترجمے کو دیکھو, جہاں لفظ نبی آئے گا وہاں لکھیں گے نیچے غیب کی خبر دینے والا. تو یہ لفظ غیب کس چیز کا ترجمہ ہے؟ غیب تو الگ لفظ ہے, نبی الگ لفظ ہے. اپنی طرف سے قرآن کے اندر ایک لفظ کو بڑھا دینا, اسی کا نام تحریف ہے, اسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا تغیر ہے. اور یہی یہود کی بھی عادت تھی, یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ بھی تورات کے کلمات کو بدل دیتے تھے. کبھی بالکل حرف بدل دیتے تھے, کبھی لحن بدل دیتے تھے. جیسے جب آتے یہودی آتے تھے میرے محبوب پہ گزرتے تو کہتے السلام علیکہ. ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی تھی حضور کی خدمت میں, ایک یہودی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکہ. بی بی عائشہ غصے میں آ گئی, کہا علیکہ ولعنت اللہ علیکہ وغضب اللہ علیک, اللہ کی تم پہ لعنت ہو, اللہ کا تم پہ غضب ہو. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے کیا کہا ہے؟ اس نے السلام علیکہ نہیں کہا, اس نے کہا السلام علیکہ, سام مانا موت. اس نے آپ کے بد دعا دی ہے. تو جب اس نے آپ کی خدمت میں توہین کی تو میں برداشت نہیں کر سکی. حضور نے فرمایا عائشہ صبر کرو, مومن مرد ہو یا عورت اس کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ زبان سے گندی باتیں نکالے. اگر یہودی نے کہا السلام علیکہ, میں نے بھی کہہ دیا تھا وعلیکہ, جو تم مجھ پہ بھیج رہے ہو میں تم پر بھیج رہا ہوں. تو اللہ اپنے نبی کی دعا سنیں گے, یہودی کی دعا تو نبی کے بارے میں نہیں سنیں گے. تو میں نے جب جواب دے دیا تو پھر لعنت اللہ یا غضب اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تحریف قرآن اور تحریف کتب اللہ جو ہے یہ یہودیوں کی صفت ہے. انہوں نے قرآن کے اندر بڑے بڑے انہوں نے تورات میں تحریف کی ہے. اسی طرح باطل فرقوں نے اللہ کے قرآن میں بھی تحریف کی ہے. جیسے شیعہ نے اللہ کے قرآن کو بدلا ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ما انزل الیک من ربک فی خلافت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو فی خلافت علی کا لفظ جو ہے اپنی طرف سے قرآن میں ڈال دیا ہے, حالانکہ قرآن کے اندر یہ لفظ نہیں تھا. لفظ اتنا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. لیکن انہوں نے قرآن کے حرف کو بڑھا دیا ہے. اسی طرح جب قرآن نے کہا صدقا علی علی حکیم, نے کہا اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے, یہ مانوی تحریف کر ڈالی. حالانکہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے قیامت تک, لا یبدل ولا یغیر, لا یزید فیہا ولا ینقص منہا. اللہ کا قرآن نہ کبھی تبدیل ہوگا, نہ زیادتی ہوگی, نہ نقصان ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے آج صنعاء کے اندر, یمن کے اندر مصحف سیدنا علی موجود ہے, جو حضرت علی نے اپنی قلم سے لکھا تھا, وہ قرآن موجود ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ الف سے لے کر والناس تک ایک حرف کے اندر بھی فرق نہیں ہے. تصدیق ہو گئی کہ جو قرآن اہل سنت کا ہے یہی قرآن حضرت علی کا ہے, یہی قرآن حضرت عثمان کا ہے, یہی قرآن حضرت عمر حضرت ابو بکر کا ہے, اور یہی وہ مصحف عثمان ہے, یہی وہ مصحف سیدہ حفصہ ہے, یہی وہ مصحف ہے جس پہ پورے عالم کے اندر اتفاق و اتحاد ہے. تو یاد رکھیں نبی مانا خبر دینے والا, کل رسول نبی,
ہر رسول نبی ہوگا، اسی طرح کل مومن مسلم، ہر ایمان والا مسلمان ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں جو مسلمان ہو وہ مومن بھی ہو، کیونکہ کبھی اسلام ظاہری ہوتا ہے اور اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اور بعض علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ اس کی ابتدا زبان ہے اور انتہا دل ہے، ایمان کی ابتدا دل ہے اور انتہا زبان ہے، اسلام کی ابتدا زبان ہے اور انتہا دل ہے۔ کیا معنی؟ زبان سے اقرار ہوگا اور دل میں تصدیق ہوگی، اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہوگی اور زبان سے اقرار ہوگا لا الہ۔ اب یوں سمجھ لو اگر اقرار ہے اور تصدیق نہیں پھر بھی ایمان نہیں، اور اگر تصدیق تو ہے لیکن اقرار نہیں پھر بھی اسلام نہیں۔ جیسے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بطل من ابطال الاسلام، یہ حضرت اکرمہ کون ہے؟ یہ حضرت اکرمہ ابی جہل کا بیٹا ہے۔ خدا کی شان دیکھیں، ابی جہل عمر ابن ہشام ہے، اس کے دونوں بھائی بھی مسلمان ہو گئے، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کی بیٹی جو تھی وہ بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، صرف بدبخت جو تھا وہ ابی جہل تھا جو کفر پہ مارا گیا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، میرا باپ بھی تھا اور بھی سردار تھے، ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ پہلے یہ کشتیوں میں سفر ہوتے تھے، عدن جاتے تھے، صنعاء جاتے تھے، یمن جاتے تھے، کشتیوں کا بھی سفر ہوتا تھا، خشکی کا بھی سفر ہوتا تھا۔ کہنے لگا ہم کشتی میں تھے اور کشتی طوفان میں آ کے پھنس گئی۔ جب طوفان میں پھنس گئی سب پریشان ہو گئے، اب سب نے اپنے اپنے خدا کو پکارا، چونکہ ہر قبیلے کا خدا تو الگ تھا نا، کوئی لات کو پوجتے تھے، کوئی عزا کو پوجتے تھے، کوئی حبل کو پوجتے تھے، کوئی منات کو پوجتے تھے۔ اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اب سب نے اپنے خداؤں کو پکارا، لات یا عزا یا منات، لیکن کشتی بالکل ڈولنے لگی۔ اب اکرمہ کہتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، اب ایسا وقت آ گیا یقین ہو گیا کہ اب موت آنے والی ہے، کشتی ڈوبنے والی۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، اب جناب جب یقین ہو گیا اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ موت سامنے آ گئی ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں اب سارے لات عزا کو بھول گئے، کہنے لگے یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صل وسلم علیہ عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ۔ اب جناب انہوں نے پکارا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کشتی کو اللہ فرماتے ہم نے نکال دیا۔ ہم تو کافروں کی بھی سنتے ہیں نا، وہ تو سب کا خدا ہے نا، وہ صرف ہمارا خدا تو نہیں ہے نا، وہ تو مخلوق ہے اس کی، وہ تو سب کی سنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلما نجاہم الی البر، ہم نے کشتی کو کنارے پہ لگا دیا۔ اب جب کنارے پہ آ گئے، کنارے پہ اتر گئے، خیریت سے نیچے آ گئے، کہنے لگے لات تیری بڑی مہربانی، تو نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب ڈوبتے ہیں تو میں یاد آ جاتا ہوں، جب بچ جاتے ہیں تو دوسروں کو میرا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو اکرمہ کہتے ہیں دخل الاسلام فی قلبی، میں نے یہ منظر جب دیکھا اس دن اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے جھوٹے لوگ ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، ابھی لات عزا کو پکار رہے تھے اور پھر خدا کو پکارا، جب خدا نے بچا لیا پھر شرک شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد مدنی کا دین سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اسلام داخل ہو گیا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں جلدی کلمہ نہ پڑھ سکا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، لیکن اسلام میرے دل میں تھا۔ اب دل میں ہے لیکن مسلمان نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا۔ یہ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت اکرمہ کی بیوی جو تھی وہ پردے میں حاضر ہوئی،
اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارے مکے والوں کو معاف کر دیا ہے، پناہ دے دی ہے، تو کیا اکرمہ کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے اور آپ کے ڈر سے وہ بھاگ گیا۔ حضور نے فرمایا بیٹی اس میں کیا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، اسلام لے آؤ تو میں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور پاک نے جب امان دے دی تو بی بی بھی بڑی سمجھدار تھی نا، عرب خاتون ہے نا، اس نے کہا حضور آپ نے امان دے دی ہے لیکن وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، سب سے اعدی عدو اللہ کا بیٹا ہے، وہ ابھی جہل کا بیٹا ہے، وہ میری بات پہ شاید یقین نہ کرے، آپ مجھے کوئی نشانی دے میں اس کو دکھلا سکوں کہ یہ نشانی ہے، حضور نے تم کو پناہ دے دی ہے۔ حضور نے اپنا جوتے مبارک دے دیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا کئی مقام پہ یہ آتا ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک نے حدیث مبارک اپنا بیان فرمائی کہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو کلمہ پڑھتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی بات ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آپ نے حدیث بیان کی تو حضرت ابی ذر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان زنا و ان سرق یا رسول اللہ، اگر کلمہ پڑھ لے لیکن وہ زانی ہے، وہ چور ہے، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان زنا و ان سرق، چاہے وہ زانی ہے چور ہے جنت میں جائے گا۔ اب اس کا معنی سمجھ لو اچھی طرح، معنی یہ ہوتا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو نہیں بخشا جائے گا۔ اگر بندہ شرک کرتے مر گیا، اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک بنا کے مر گیا، وہ مشرک ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ اللہ کا انکار کرے تب بھی کوئی بخشش نہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرے، دو خدا مانے تب بھی مشرک ہے، وہ نجات نہیں۔ اللہ کی صفات خاصہ جو ہے، جیسے علم الغیب جو ہے، علم محیط جو ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں وہ کسی پیغمبر کو، ملک کو، ولی کو، فقیر کو، مجذوب کو شریک کرے تب بھی وہ مشرک ہے، اس کی تو بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک پہ مر گیا وہ نہیں بخشا جائے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، یعنی شرک تو نہیں کیا اس نے، اللہ فرماتے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک کے بغیر جتنے گناہ ہیں، اب دو کیفیتیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے، جیسے کہ 99 بندے کو قتل کرنے والا آدمی ہے، 99 بندہ قتل کر چکا ہے، اور پوچھ رہا ہے لوگوں سے حل لی من توبۃ، صحیح حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حل لی من توبۃ، حل لی من توبۃ۔ ایک میرے جیسا کوئی جاہل ملا ٹکر گیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے 99 بندہ مار ڈالا ہے، میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یار دفع ہو جاؤ، ایک آدمی کو مارو تو جہنم ہے، تم 99 کو مار چکے ہو، کیا توبہ توبہ لگا، کوئی توبہ نہیں تمہاری۔ اس نے کہا مولوی صاحب توبہ تو ہے ہی نہیں، پھر 100 تو پورا کرے نا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب جب 99 کے بعد بھی میں نے جہنم میں جلنا ہے تو تم تو مت نہ کرو، ہماری طرف اس کو بھی ختم کر دیا، 100 پورا ہو گیا۔ اب پھر خیال آئے یار 100 بندہ مار بیٹھا ہوں لیکن پتہ نہیں توبہ میری ہوگی، تو آگے کوئی سمجھدار آدمی مل گیا اس کو، اس نے کہا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے۔ اس نے کہا بابا دیکھو بات سنو، میں تو عالم نہیں ہوں، سامنے جو بستی ہے نا اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں چلے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اب وہ چل پڑا، ابھی بستی سے دور تھا کہ یکدم اللہ کی شان ہے کہ موت کی گھڑی آ گئی، گر گیا زمین پہ، موت آ گئی، روح نکل گیا، مر گیا۔ اب حالانکہ توبہ تو کی نہیں نا، بس توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا، مر گیا۔ دونوں فرشتے آ گئے، عذاب والے بھی رحمت والے بھی۔ عذاب والوں نے کہا یہ 100 بندے کا قاتل ہے اور توبہ نہیں کی، ہم اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ بابا توبہ کے لیے جا تو رہا تھا نا۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو فرشتے ہیں، آپس میں کیوں مقدمہ لڑیں اور ایک دوسرے پہ ہم جناب کراسگلیشن کریں، سوال جواب کریں، جو اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا مولا یہ تیرا بندہ ہے، آپ جانتے ہیں 100 قتل کر چکا ہے، اب اس کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا چلو ہم فیصلہ فرماتے ہیں، ایسا کرو کہ جہاں اس کی لاش پڑی ہے یہاں سے لے کر اس بستی میں جہاں اس نے بندے مارے ہیں اس کی پیمائش کرو، اس کی مرضی جو فیصلہ کرے، اور جہاں اس کی لاش پڑی ہے اور جہاں مسئلہ پوچھنے جا رہا تھا اس کی بھی پیمائش کرو، اگر تو قتل والی بستی قریب ہو جائے جہنم میں لے جاؤ، اور اگر وہ عالم والی بستی قریب ہو جائے تو میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے معاف کر دیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ صحیح حدیث ہے، یعنی یہ کوئی عام کتاب کی حدیث نہیں، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، صحیح ہے ان کی حدیث ہے۔ جب فرشتے پیمائش کرنے لگے اللہ نے زمین کو حکم دیا قربی یا ارض العالم، اے عالم کی بستی والی زمین قریب ہو جا، میں بندے کو بخشنا چاہتا ہوں۔ اس کی مرضی ہے، اب جناب پیمائش کی وہ زمین قریب ہو گئی، اللہ نے لے جاؤ جنت میں، تو اب اس کی مرضی کہ 100 قتل کا بدلہ اللہ کے عبد میں خود دیں گے، ان کے ورثاء کو خود راضی کریں گے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو بغیر سزا کے معاف کر دیں اور چاہیں تو ان کے گناہوں کے مطابق ان کو سزا دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ ڈالنے کے بعد اب وہ جب نکلیں گے اس کے نکلنے کے کئی طریقے ہوں گے، یا تو سزا پوری کر کے نکلیں گے پھر بھی جنت میں ضرور آئے گا، یا ابھی سزا میں ہوگا اور حضرت محمد مدنی کی شفاعت ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت کے گناہگار جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور یاد رکھو یہ جو لوگوں نے ایک شفاعت بنائی ہے یہ بالکل غلط ہے، ایک شفاعت کبریٰ ہوگی اور اس کے بعد میرے مدنی پاک پھر شفاعت فرمائیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے فرمایا انا اشفع وانا اشفع وانا اشفع وانا اشفع، میں شفاعت کر کے چھڑاؤں گا، پھر شفاعت کر کے چھڑاؤں گا، پھر شفاعت کر کے چھڑاؤں گا، پھر شفاعت کر کے چھڑاؤں گا، حتی یقال لی هل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقول رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی۔ اب اللہ پاک فرمائیں کہ جب میں ایک دفعہ شفاعت کروں گا پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، اللہ فرمائیں کہ میرا مدنی اب تم راضی ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کا وعدہ تھا نا آپ کو راضی کریں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے ہر رضیت یا محمد، آپ راضی ہوئے؟ حضور عرض کریں گے رضیت ربی رضیت ربی، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ لیکن میرا اللہ ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ ایسے پڑے ہیں جن کے اندر ذرے کے برابر ایمان ہے، اللہ فرمائیں گے میرا بدری ان کو میری رحم کے لیے چھوڑ دو، میں اپنے رحم سے نکال دوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ بغیر مشرک کے بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ بخشا جائے گا۔ اب اللہ چاہے تو سزا دے کے بخش دے، اللہ چاہے تو شفاعت الانبیاء سے بخش دے، اللہ چاہے تو شفاعت حفظت القرآن سے بخش دے، اللہ چاہے تو شفاعت العلماء والاولیاء سے بخش دے، ان کو بخشیں گے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں آئیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی۔ دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما لیکن بغیر حساب عطا فرما۔ کیوں؟ حساب ہوا تو پھر حساب تو معلوم ہے نا ہمیں،
اور میرے مدنی نے بھی فرمایا منو کے شاہ عذبا، آپ نے فرمایا اگر سوال ہو گیا نا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، سمجھو پھر عذاب آ گیا۔ ایک ہے حساباً یسیرا، وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے بندہ پیش ہوگا، اللہ فرمائے کہ نامہ عمل پڑھ لو، یا اللہ پڑھ لیا، دیکھ لیا کتنی نیکیاں ہیں، کتنے یا اللہ پڑھ لیا، فرمایا جاؤ معاف کیا، بس یہ ہے حساب یسیر۔ لیکن اگر سوال ہو گیا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے تو پھر عذاب آئے گا۔ تو ساری مقصد حدیث کا بیان کرنے کا یہ تھا کہ حضرت ابی ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو میں جو جا کے لوگوں کو یہ خوشخبری سناؤں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لوگ تو مجھے مار مار کے میرا سر پھاڑ دیں گے کہ بھائی صرف کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی، پھر تو لوگ گناہ کریں گے کھل کے، تو کوئی نشانی دے۔ حضور نے ان کو بھی اپنا جوتا دیا کہ یہ میرے جوتے لے جاؤ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، حدیث میں سمجھو، حضور چاہتے تو رومال مبارک بھی دے سکتے تھے، ٹوپی مبارک بھی دے سکتے تھے، امامہ مبارک بھی دے سکتے تھے، مسواک مبارک بھی دے سکتے تھے، جوتے مبارک کیوں دیے؟ دلیل ہے کہ جب تک تم میرے محمد کے قدموں میں نہیں آؤ گے نجات نہیں ملے گی۔ یاد رکھ کہ نجات کا راستہ ہی یہ ہے کہ حضور کے قدم پہ آ جاؤ، حضور کی غلامی اختیار کر لو، حضور کی اطاعت اختیار کر لو اور حضور کے نقش قدم پہ چلو، اسی راستے پہ چلو۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں لفظ ایمان اخص ہے اسلام سے، اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، احسان اس کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، تم ایسے عبادت کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ درجہ بھی نہ ملے تو کم از کم یہ درجہ تو ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ خیال ہوتا ہے یہ مقام ملا آپ کو کہ آپ خدا کو دیکھ لیں، چلو یہ نہ ملا تو یہ تو ہوگا نا کہ خدا ہمیں، اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر آدمی ہنستا رہے اور کھیلتا رہے اور گھڑیاں دیکھتا رہے اور موبائل دیکھتا رہے اور گھنٹیاں بجاتا رہے اور سب کی نمازیں برباد کرتا رہے، میوزک لگا ہوا اور وہ بھی اللہ کے حرم میں۔ مزمار شیطان، شیطان کا آلات، شیطان کا آلات موسیقیہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ایک کی جیب میں وہ بک بک ہو رہی ہے اور ساری صف کی نمازیں ڈسٹرب ہو گئی۔ یاد رکھو جتنے لوگوں کی نماز کی خرابی کا سبب بنو گے سب کی لعنت تمہارے اوپر آئے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احسان اعلی۔ اچھا، اب عام درجہ یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ ہمارے سمجھانے کے لیے کبھی کبھی قرآن میں دونوں لفظ ہے، مومنین بھی آیا، مسلمین بھی آیا، انہی کو مسلمین بھی کہا گیا، انہی کو مومنین بھی کہا گیا۔ تو مسلم کو مومن بھی کہہ سکتے ہیں، مومن کو مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اصطلاح بھی دونوں موجود ہیں، یاد رکھ لو۔ اور جامع تعریف یہ ہے کہ الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان کے اقرار کا نام ہے، اور تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اس پہ گواہی دیں کہ جو تم نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو لازم نماز پڑھو گے، اگر دل میں ایمان ہے تو لازم وضو کرو گے، اگر دل میں ایمان ہے تو لازم حج کرو گے، تو سارا بدن گواہی دے رہا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تو تصدیق قلبی ہے، لیکن ایمان کامل کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم نے اپنے آپ کو آپ کے تابع کر دیا ہے، حاضر کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے علاج بھی بتا دیا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم
من اعمالکم شیئا، اگر تم سچے دل سے میرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اجر میں سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے اجر کو نہیں گھٹایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو سب کے جاننے والے ہیں، سب کے دیکھنے والے ہیں۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض۔ واللہ اعلم۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے کون سا عمل کریں؟ کوئی صدقہ جاریہ کرو۔ کیا معنی؟ کہیں مسجد نہ ہو مسجد بنا دو، مدرسہ نہیں مدرسہ بنا دو، یا مدرسہ ہے کمرے تھوڑے ہیں پکے کمرے بنوا دو، کتابیں لے کے طلباء کو دے دو، تاکہ جب تک وہ ان چیزوں میں عبادت ہوگی پڑھا جائے گا تیری والدہ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اچھا بعض علاقے ہوتے ہیں پانی نہیں ہوتا، وہاں نل لگوا دیں، کنویں لگوا دیں پانی کے اندر، تو سب سے افضل صدقہ صدقہ جاریہ ہے۔ باقی تم حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، جو چاہو ماں کے لیے کرو۔ اگر خاوند نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ شریف آدمی جب بھی طلاق ہوگی غصے میں ہوگی، کبھی محبت میں بھی طلاق ہوئی ہے؟ یعنی کوئی ایسا واقعہ بھی دنیا میں موجود ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ آج میرا دل تم پر بالکل ٹوٹ کے نچھاور ہونا چاہتا ہے، ہدیہ طلاق قبول فرماؤ؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ جب بھی طلاق دے گا بے وقوف غصے میں ہی دے گا، بالکل ہو گئی طلاق۔ ثلاث جدہن جد وہدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق، عتاق۔ اگر میرے 2 دن رہتے ہیں، نماز میری جماعت سے رہ گئی، آپ مسافر ہیں تو پھر قصر پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو امام کے ساتھ پڑھو گے تو امام چونکہ مقیم ہے لہذا پوری نماز پڑھو گے، لیکن اگر جماعت نہیں ملی ہے تو نماز قصر پڑھو گے۔ کہتے ہیں جی کہ حجر اسود جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یاد رکھو، جب یہ آیا تھا نہ میں تھا نہ تو تھا، نہ ہم سے قیامت میں پوچھیں گے۔ یہ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، کعبہ تو پہلے بھی موجود تھا، آدم بھی طواف کرتے رہے، انہوں نے بھی حجر اسود سے ابتدا کی تھی۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو قرآن کہتے ہیں عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے حرمت والے گھر کے قریب میں اپنے بچوں کو بٹھا کے جا رہا ہوں۔ تو گھر بھی پہلے تھا، حجر اسود بھی پہلے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ان کو مل نہیں رہا تھا حجر اسود۔ جب انہوں نے کعبہ شریف بنا دیا نا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں حجر اسود کہاں ہے۔ تو بعض مورخین نے کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے کہ جبل ابی قبیس کی طرف سے آواز آئی کہ یا ابراہیم، ابراہیم ادھر آؤ، میں ادھر ہوں، مجھے لے جاؤ۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ پتھر بولے۔ ان منها لما يهبط من خشیت اللہ، اللہ فرماتے ہیں کتنے پتھر ہیں جو اللہ کی خشیت اور ڈر سے پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت۔ آپ نے فرمایا مکے کی گلی میں ایک پتھر ہے جس کو میں ابھی بھی پہچانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ یہ جو آپ جاتے ہیں نا جی، یوں سمجھیں مروہ سے نکلیں، پہلے ایک بازار ہوتی تھی، چھتی ہوئی بازار ہوتی تھی، اب تو سارا حرم انشاءاللہ بن جائے گا۔ تو اسی علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں زگاگ الحجر، وہ پتھر والی گلی، وہ پتھر اسی گلی کے اندر تھا۔ بھئی کعبہ شریف تو 11 دفعہ بنا ہے نا، کئی دفعہ عمارت گر گئی، پتھر بھی گر گئے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو صفا مروہ بغیر وضو دوڑنا بھی جائز ہے۔
لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کیا جائے، کیونکہ آج کل صفا مروہ بھی گویا ایک مسجد کا حصہ بن گیا ہے۔ کہتے جی کہ میں نے بیوی کے لیے ویزا اپلائی کیا، مجھے نہیں ملا، تو میں پیسے دے کر ویزا خرید سکتا ہوں؟ پیسے دینا لینا تو حرام ہے، باقی تمہاری مجبوری ہے، مجبوری میں اگر کوئی ایسا حرکت کرو گے انشاءاللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، وہ جو ظلم کرتے ہیں پھر ان پہ گناہ ہوگا۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے بالکل چھوڑ دیں، الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کے حکم میں ہے، وضو کرو پھر طواف کرو۔ خانہ کعبہ میں اگر ہم نماز پڑھیں تو نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اگر میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی ہے تو سجدے کی حالت میں دعا بالکل کر سکتے ہو۔ ہر نفل نماز میں سجدے میں دعا جائز ہے، لیکن وہ دعا جو حدیث رسول عربی سے ثابت ہو، یہ نہیں کہ اپنی زبان میں شروع کر دو۔ وہ دعائیں یا مقلب القلوب رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا الی آخرہ۔ اگر ہم مدینے میں جاتے ہیں اور کوئی کہے کہ میرے سلام عرض کریں، بالکل عرض کریں۔ میری والدہ پاکستان میں عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل عمرہ کر سکتے ہو۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ نہیں، ایسی کوئی بیوی ہے پاگل ہو گئی ہے بیچاری وہ؟ اللہ کے بندے، اسلام میں تو اجازت ہے نہیں، باقی تیرا قانون ہے جو انگریزوں کا بنایا ہوا، اس میں ہو تو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اولاد کے لیے دوسری شادی کریں تو اولاد ہی کے لیے ہوتی ہے، اور عیاشی کے لیے تو شادی ہوتی ہی نہیں۔ پاکستان میں ایک بینک ہے اسلامی، میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق کاروبار کرتے ہیں، باقی میں نے نہ ان کے کاغذ دیکھے ہیں، سنا ہے میں نے کہ میزان ہے، کوئی الفلاح ہے، دلہ برکہ ہے، الاسلامی ہے، استثمار الفیصل الاسلامی ہے، استثمار الخلیج ہے۔ یہ وہ بینک ہیں جو اسلامی اصولوں پہ کام کرتے ہیں، مضاربت پہ، مشارکت پہ، مرابحت پہ، لیکن اللہ اعلم، نہ میں نے کبھی ان کا کاغذ پڑھا ہے، نہ شرائط پڑھے ہیں، نہ کبھی معاملہ کیا ہے، لیکن مجھے تسلی ہے تقریباً، کیونکہ ان میں ہمارے بڑے بڑے علماء کی اولادیں بھی ملازمت کر رہی ہیں۔ کہتے جی کہ جو مسجدیں پاکستان میں ہیں ان کا کعبے کی طرف رخ کرنے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں، ہمارا کعبہ مغرب کی طرف ہے، جہت کافی ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ باقی عین کعبے میں ڈھونڈنے کا تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے، ہمیں حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد الحرام جیسے کعبہ ہے ایسے سارا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ہمارا منہ آئے گا نا، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دوربین لگانے کی؟ ویسے آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں، آج کل کمپس موجود ہے، آج کل قبلہ نما موجود ہے، 1 سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتے۔ یہ محراب اور منبر کے رخ جو ہیں یہ تو ٹھیک ہو جائیں گے، دل کا رخ ذرا ٹھیک کرو۔ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں مسجد ہی نہ ہو تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، صحرا ہے، سمندر ہے، نماز تو پڑھیں گے نا۔ اصل ہے میرا دل ٹھیک ہو۔ اگر کسی آدمی کی بیٹیاں گھر میں کنواری موجود ہیں تو ان کی شادی سے پہلے وہ حج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ تو جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ جی پہلے بیٹیوں کی شادی کرو، 10 سال نہ ہو تو بیٹھے رہے، مر جائے حج کے بغیر۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو جاہل لوگوں نے گڑا ہوا ہے۔ رشتے نصیب سے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے 10 سال بھی رشتہ نہ ہو۔ آپ بالکل حج کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے رشتے آسان کرے۔
کہتے جی کہ کپڑے کے جو موزے ہیں ان پر مسا ہو سکتا ہے. میرا بھائی امام بخاری نے، امام مسلم نے، اسی طرح اصحاب سنن نے سب نے باب باندھا ہے مسح علی الخفین کہ مسح موزے پہ ہوتا ہے. اور موزہ وہ ہوتا ہے جو چمڑے کا ہو، جس کو پہن کے آدمی چل سکتا ہو. یا اگر کپڑے کی جراب ہے تو منعل ہو، جس کے نیچے باقاعدہ چمڑا لگا ہوا ہو. یہ جو عام پتلی جراب ہے اس کا کسی حدیث میں حکم نہیں آیا. بعض علماء لفظ جراب سے اس پہ عمل کرتے ہیں، ورنہ جتنے محدثین نے باب باندھے ہیں موزے پر موزے پر موزے پر. یا آگے شرائط ہے اذا کان سخین، نہیں اگر وہ جراب اتنی موٹی ہو کہ پاؤں کو پکڑ لے اور پانی اندر اثر نہ کرے تو پھر مسح ہو سکتا ہے. کہتے جی کہ بیوی شوہر سے خلا لے سکتی ہے، بالکل لے سکتی ہے. اگر عورت کا گزارا خامد سے نہ ہو، کوئی صلح کا حل نہ ہو، جیسے بی بی بریرہ نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا تھا کہ سرکار میرے شوہر سے میرا گزارا نہیں ہوتا، وہ اتنا بیچارہ شکل کا اچھا نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں تو میرے دل جل جاتا ہے، میں خلو لینا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا دیکھو وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے مہربانی کرو. اس نے کہا حضور اگر یہ آپ کا حکم ہے تو پھر تو میں جیتے جیتے جہنم میں بھی جل جاؤں، لیکن میں شوہر کی اطاعت کروں گی، آپ کا حکم ہے. لیکن اگر حکم نہیں ہے، آپ نے فرمایا نہیں حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے. یا رسول اللہ مشورہ میں بھی قبول نہیں کر سکتی، میرا گزارا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا اچھا تم خلو لینا چاہتی ہو، چونکہ طلاق کا مطالبہ تم نے کیا ہے، تمہارے خاوند نے طلاق نہیں دی، تو جو کچھ اس نے تمہیں نکاح کے وقت دیا تھا، حق المہر دیا تھا اور چیزیں دی تھی، وہ تمہیں واپس کرنی پڑیں گی. اس نے کہا حضور مجھ سے وہ بھی لے لے اور بھی لے لے، میری جان چھوڑ دے بس. طواف اور عمرہ اگر کوئی وصیت کر گیا بالکل کریں. طواف الوداع جو ہے عمرے والے کے لیے واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کرو. کہتے جی کہ جب امام نماز پڑھتا ہے جیسے ظہر ہے یا عصر ہے، سری نمازیں ہیں، اس میں مقتدی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سری نماز میں امام فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ ہاں جی نہیں، مجھے آپ بتا دیں کہ اگر وہ نہیں پڑھتا تو تم پڑھ لو، اور اگر وہ پڑھتا ہے تو انما الامام جعل الامام لیؤتم بہ، اور حضور نے فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، اس کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے، تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ ہاں اگر وہ نہ پڑھتا ہو، تمہیں امام پہ شک ہے تو پھر اپنا پڑھو. بہرحال احناف کے نزدیک نہیں ہے. حنابلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں تم جہری نمازوں میں قرآن سن رہے ہو نہ پڑھو، سری میں پڑھ سکتے ہو. حضور سرکار دو جہاں کے روضے پہ جب جائیں پہلے اپنے گھر میں غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور ادب سے چلتے ہوئے مسجد میں آئیں، دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور ادب سے چلتے 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 ریاض الجنہ میں آ جائیں یا وہ اس حصے میں آ جائیں جو حضور سرکار کے زمانے میں مسجد تھی، وہاں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے ادب سے چلیں، تمہارے پاؤں کی بھی آواز پیدا نہ ہو، بڑے خشوع سے خضوع سے ادب سے احترام سے چلتے ہوئے جالی مبارک کے سامنے، مواجہ مبارک کے سامنے آئیں، نہ مل کے کھڑے ہوں نہ بہت زیادہ دور کھڑے ہوں، نہ چیخ کے پڑھیں نہ آہستہ پڑھیں، درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے. پھر سلام حضرت ابو بکر پہ عرض کریں، حضرت عمر پہ، پھر اللہ سے دعا مانگیں. ایک آدمی نے 2009 میں حج کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم ادا کرے. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے جا کے دوبارہ نفلی عمرہ کرے، بالکل مرضی، جتنا مرضی آئے کرو.
بیٹی کا نام بیٹے کا نام شفاعت رکھا ہے، کوئی بات نہیں، محمد شفاعت یا شفاعت وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نام بدل دیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ لوگوں کی جہالت ہے کہ نام بھاری ہو گیا ہے نام بدل دو۔ وہ نام بدلے جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ جیسے حضور پاک کے زمانے میں ایک آدمی کا نام تھا حزن، آپ نے فرمایا سہل، یہ کیا حزن حزن۔ ایک آدمی کا نام حرب تھا، آپ نے بدل دیا۔ ایک آدھ بیوی کا نام برہ تھا، آپ نے بدل دیا کہ یہ کیا نام ہے، تم اپنی نیکی اور پاکی کا اظہار کرنا چاہتی ہو۔ ریاض سے جو آئے گا اس کے لیے احرام ضروری ہے۔ مقیم مکے کا کیا معنی ہے؟ جب ریاض سے آ رہا ہے تو میقات کے باہر سے آ رہا ہے، وہ جب طائف میں آئے تو احرام باندھے۔ اگر حدود حرم میں رہنے والا جب بھی عمرہ کرنا چاہے لازماً باہر نکلے گا، مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، عرفات جائے۔ نماز جنازہ کی آخری تکبیر سے پہلے دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو بھی تمہیں آتا ہے پڑھتے رہو۔ کہتے جی کہ جڑواں بھائیوں میں بڑا کون ہے؟ دونوں برابر ہیں، کیوں نہیں؟ بڑے کی کیا ضرورت ہے؟ جو پہلے آئے وہ بڑا ہے، جو بعد میں آئے چھوٹا ہے۔ تو دائی سے پوچھے، یہ مولوی مکی تو نہیں بتا سکتا، نہیں یہ میرا کام ہے یا دائی کا کام ہے؟ سارے کام تو مجھ سے نہ کرواؤ نا، کچھ لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دو، مجھے معاف کر دیا کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية